عجیب بات بتاؤں، یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ کے جو ہے نا پاؤں کے تلے سے جو ہے نا زمین نکل جائے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو بندہ ایسا گناہ کرے جس گناہ پر شریعت میں سزا مقرر ہو، مثلا زنا کرے تو زنا پر سزا ہے نا، غیر شادی شدہ کو کوڑے، شادی شدہ کو سنسار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی شراب پیے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، زنا میں غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے، شرابی کو 80 کوڑے۔ اسی طریقے سے جو بندہ چوری کرے ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ سزائیں۔ اور جو بندہ کسی مسلمان پر جھوٹی تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ بدکار ہے، اور پھر ثابت نہ کر سکے تو پھر اس پر 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، 80 کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں۔ اب باقی جو سزائیں مل گئی نا، کسی نے زنا کیا کوڑے اس نے کھا لیے، شراب پی کوڑے کھا لیے، چوری کی ہاتھ کٹ گیا، تو ان جرائم میں جب سزا مل گئی نا، تو سزا ملنے کے بعد اس بندے کی پھر گواہی قبول ہوتی ہے۔ وہ عدالت میں کسی دینی دنیاوی معاملے میں گواہی دے تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر جھوٹی تہمت لگائے، گالی دے اس کو اور ثابت نہ کرے، 80 کوڑے اس کو لگ بھی جائیں، وہ توبہ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ شاید اسے معاف کرے، لیکن جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے، موت تک اس کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ کہ اس مسلمان نے اپنی زبان کو ناپاک کر دیا، آلودہ کر دیا، گالی کے ساتھ اس نے گندا کر دیا۔ اب جب اس کی زبان ناپاک ہو گئی، اس ناپاک زبان کی اب اہلیت نہیں رہی، یہ اس قابل نہیں رہی کہ یہ زبان اب کسی کے حق میں گواہی دے۔ اندازہ لگائیں گالی کتنی خطرناک چیز ہے۔